عباس صاحب یہ فرمائیں کہ انہوں نے گین ٹیکس لگایا ہے ریئل اسٹیٹ پر اور خاص طور پر نان فائلر کے نام پر 5% سے لے کے 45%۔ اب لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو انویسٹمنٹ ایک شعبے میں کم از کم ہو رہی ہے وہ بھی رک جائے گی اور متبادل کیا ہوگا، لوگ کہاں جائیں گے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مفید ہوگا واقعی نان فائلر پھر اب فائلر بننا شروع ہو جائیں گے؟ جی بالکل بننا پڑے گا اگر انہوں نے کاروبار کرنا ہے تو آپ نان فائلر کیٹیگری ختم کر دیں نا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وزیر خزانہ سے کہ میں نان فائلر بننا چاہتا ہوں، میں بالکل آپ کو ٹیکس ادا کر دوں گا اگر میں نے کوئی پراپرٹی لی، پھر آپ کیا کریں گے؟ نان فائلر اس ملک کا قانون توڑ رہا ہے، مجھے کون سی قانونی پروٹیکشن آپ نے دی ہے یہ سمجھا دے۔ نان فائلر کہاں پہ لکھا ہوا قانون میں ایک آدمی نان فائلر ہوگا؟ جی عجیب ہماری سوچ ہوگی ہے ملک کے اندر۔ نہیں، وہ تو خود بھی کل کہہ رہے تھے نا، آج کہہ رہے تھے کہ بھئی نان فائلر تو دنیا میں یہ پاکستان میں یہ اصطلاح چلتی ہے، کہیں ہوتی نہیں ہے، لیکن پھر وہ اس کے فضائل بھی بیان کر رہے تھے۔ تو میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ ریئل اسٹیٹ پر جو ٹیکس لگا ہے انہوں نے لگایا ہے جس حد تک لگا دیا ہے، تو یہ کاروبار پھر فائلز کی طرف جائے گا اور مناسب ہوگا اور اس سے ترقی اور خوشحالی کا راستہ کھلے گا؟ نہیں جی، ترقی اور خوشحالی کا راستہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ سے نہیں کھلتا۔ آپ کو وہ مواقع مہیا کرنا پڑیں گے، انڈسٹری لگے، کاروبار ایسا ہو جو نوکری بھی پیدا کرے، پھر معاملہ آگے چلے گا۔ یہ آپ کی خام خیالی ہے، یہ چوری کا نیا ذریعہ بن جائے گا۔ اس میں بھی آپ کو اس کا نظام بھی ہم نے 2018 میں بنا دیا تھا۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ ریئل اسٹیٹ کوئی ویلیو بھی دے سکتے ہیں جو آپ کی مرضی ہے، لیکن حکومت کا یہ حق ہوگا کہ وہ آپ کو دگنے پیسے ادا کر کے آپ کا جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ آپ سے لے لے، تاکہ یہ چوری رک سکے۔ اور وہ یہ دنیا نے کیا ہے، پہلے سال میں ڈبل ہوگی، پھر اس کو اب 10% کم کیے جائیں اور پھر آپ کو ریئل ویلیو مل جائے گی۔ تو وہی لوگ آج مسئلہ کیا ہے، آج جو آدمی جس نے انکم دے کر ایک جائز انکم جس کے پاس ہے، ٹیکس ادا کیا ہے، اس کی جائز انکم ہے، وہ آج ریئل اسٹیٹ خریدنے کے قابل نہیں ہے۔ ریئل اسٹیٹ وہ لوگ خرید رہے ہیں جو ٹیکس ادا نہیں کرتے، جو ٹیکس چوری کرتے ہیں، اسی پیسے سے آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں۔ آپ نے استثناء دے دی ریئل اسٹیٹ کے اندر، ایک لمبی استثناء پچھلی حکومت نے دی ہے، وہ آپ کو آج ان سب کاموں سے روکے ہے۔ تو آپ جب تک اس نظام کو درست نہیں کریں گے، ریفارم نہیں کریں گے، یہ کوما فل سٹاپ آگے پیچھے کرتے رہیں گے تو کام نہیں چلے گا۔ یہ مجھے توقع تھی کہ وزیر خزانہ بینکنگ سیکٹر سے آئے ہیں، وہ مارکیٹ کو سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی کوئی ایسی جدت مجھے نظر نہیں آئی ٹیکس کے نظام میں جو وہ لے کر آئے ہوں۔ آپ 2018 کا فائنانس بل پڑھ لیں، اس میں جو حقائق تھے ان کو ڈیبیٹ کر لیں کہ کیا وہ غلط تھے یا صحیح تھے۔ وہ امپلیمنٹ بھی ہوئے 2 مہینے، جولائی 18 اور اگست 18۔ تو آپ کو کچھ تبدیلی نظام میں لانی پڑے گی ورنہ کام نہیں چلتا۔ اچھا بھائی صاحب، عباس صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو نہیں کر پائے اس کی وجہ نیت نہیں ہے، سیاسی مسئلے آتے ہیں، یا کیپیسٹی نہیں ہے بالکل؟ دیکھیں سیاسی مسئلے تو ہوتی ہے اگر آپ یہ 4.5 ہزار ارب اضافی بوجھ عوام پہ نہ ڈالتے، یہ آپ نے ڈالا ہے، ٹھیک، تو بوجھ سے آپ ڈرتے ہیں نا۔ آپ نے 20 روپے پیٹرولیم لیوی لگا دی اضافی، آج ہر لیٹر پہ 80 روپے حکومت لے رہی ہے، اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں دنیا کے مقابلے میں یہ کم رقم ہے۔ دنیا میں آدھی جو پیٹرول آپ خریدتے ہیں آدھی قیمت اس میں ٹیکسز کی ہوتی ہے، لیکن آپ نے لگایا ہے۔ آپ کوئی ریفارم کرنے سے آپ کو کون روک رہا ہے؟ آپ ریفارم کریں۔ آپ کو IMF آ کے کیا کہتا ہے؟ بھائی اپنے نظام کو بدلیں، یہ نظام نہیں چل رہا۔ آپ کو خود بھی اندازہ ہونا چاہیے۔ ہماری حالت تو یہ ہے، FBR ایک ادارہ ہے جو ٹیکس کلیکشن کرتا ہے، اس کے 2 حصے ہیں، کسٹمز ہے، ایک IRS ہے، انٹرنل ریونیو سروس، اس کا میرا خیال ہے یہی نام ہے۔ تو وہاں پہ یہ دونوں بالکل مختلف کام کرتے ہیں، کوئی آپس میں ان کا تعلق نہیں ہے۔ ہم نے ایک ادارے میں رکھے ہوئے ہیں، وہاں جھگڑا یہی رہتا ہے کہ میرا افسر پروموٹ ہو جائے، کسٹمز کا کبھی ہو جائے، کبھی IRS کا ہو جائے، میں ادھر بیٹھ جاؤں، میں ادھر بیٹھ جاؤں۔ یار یہ 2 ادارے بنا دیں، اپنا کام ان کو کرنے دیں، ان کے ایک دوسرے سے پوچھ تو سکیں۔ اب آپ میرا خیال ہے کہ جو
کسٹمز کلیکٹ کرتا ہے وہ تقریباً 55% پاکستان کی جو ریونیو آتا ہے حکومت کے پاس ٹیکس ریونیو وہ کسٹمز کلیکٹ کرتا ہے. اب اس کے اندر بھی کئی IRS کے کمپوننٹ ایڈوانس ٹیکس بھی وہ لے لیتے ہیں کہ اور ٹیکسز بھی لے لیتے ہیں. تو کم از کم ان اداروں کو اس ادارے کو 2 حصوں میں کر دیں تاکہ آپ کو پتہ تو چلے ملک میں ہو کیا رہا ہے. صحیح. ٹیکس لوگ ادا کر رہے ہیں یا نہیں ادا کر رہے. بھائی صاحب بات یہ ہے آپ نے ریفارمز کا ذکر کیا ہے. نظام جو پچھلے 70 سال سے چل رہا ہے اسی میں وہی کر آج کے ان حالات میں جو ہمارے ملک کے حالات ہیں ملک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی صاحب آپ نے جانا بھی ہے لاسٹ کویسچن آپ سے. آپ نے ریفارمز کا ذکر کیا ہے, عدالت نے مشورہ دیا بانی PTI کو کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں. اس کے بعد ایک امید آئی, بیرسٹر گور صاحب نے کہا جی محمود اجگزئی صاحب لیڈ کریں گے اور مذاکرات ہوں گے پولیٹیکل اینٹیٹیز کے درمیان. یہ ریفارمز کیسے ہوں گی اور ان ریفارمز کے لیے سیاسی مصلحتیں پیچھے کیسے جائیں گی؟ کیا یہ سیاسی جماعتیں ولنگ ہیں؟ اور ریفارمز ہو گئیں تو کیا یہ سیاسی کاروبار اس طرح چلتا رہے گا؟ دیکھیں مذاکرات کس مقصد کے لیے؟ مذاکرات کا مقصد ہونا چاہیے نا. سیاسی جماعتیں تو آپس میں فریق ہیں, یہ الیکشن لڑتی ہیں آپس میں. ہمارے ملک کا مسئلہ اور ہے, کیا ہمارا ملک آئین کے مطابق چل رہا ہے؟ کیا ادارے آئین کے مطابق کام کر رہے ہیں؟ تو آپ آج جو بھی صاحب اختیار ہیں اس ملک میں, جو صاحب اقتدار ہیں, میں بار بار کہتا ہوں یہ چند پولیٹیکل لیڈر ہیں, فوج کے سربراہ ہیں, جوڈیشری کے سربراہ ہیں. یہ بیٹھیں آئین کے اندر کوئی شک, میں نے کئی دفعہ پڑھا ہے, کوئی شک ایسی نہیں ہے جو یہ کہے کہ یہ 6 7 8 افراد اس ملک کی بہتری کے لیے نہیں بیٹھ سکتے اکٹھے. آج آپ آنکھیں بند کر لیں تو بات اور ہے. سب اس ملک کے اقتدار میں, اس ملک کی گورننس میں یہ لوگ شریک ہیں, تو ان کی ذمہ داری ہے. آج یہ ملک تفریق برداشت نہیں کر سکتا. آج سیاسی لیڈروں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی کرسیوں سے ذرا باہر نکل کر سوچیں, ملک کے مسائل کے بارے میں سوچیں, ملک کے مسائل کے حل ڈھونڈیں, عوام کی فلاح کی بات کریں. آج کرسیوں میں کچھ بھی نہیں ہے. آج آپ عمران خان صاحب کو حکومت دے دیں, کسی اور کو دے دیں, بجٹ یہی آئے گا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. مجھ سے اگر آپ کہتے ہیں میں آپ کو اگلے 10 سال کے بجٹ بنا دیتا ہوں, کوئی مشکل بات نہیں ہے. اتنا اضافی ٹیکس لگانا پڑے گا, اتنا اضافی خسارہ ہو جائے گا اور یہ بجٹ بنتا رہے گا. آپ کا جو سود تھا 2018 میں آج سے 6 سال پہلے وہ 1500 ارب تھا, آج 10,000 ارب ہے. اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ اور ہر سال بڑھتا جائے گا. 8,500 ارب آپ پھر اس دفعہ قرضہ لیں گے اضافی, تو وہ پھر اگلے سال 1,200 ارب اور ایڈ ہو جائے گا. تو آپ بہت مشکل میں اس وقت ملک ہے, لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہے. جی تو یہ ذرا بیٹھیں اور یہ سب حضرات اور معاملے کو آگے دیکھیں. جی ٹھیک. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب. آپ کا ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں.